راولپنڈی میں 40 دن کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیا وجہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 27 ستمبر کی فائنل کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، بالکش لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، انصاف لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے اسلام آباد کی جانب، اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 2 دن کا فرق ہے۔ 25 ستمبر کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ لانگ مارچ کس طرح آئے گا، کس طرح یہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور اگر یہ 2 لانگ مارچ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شفا انٹرنیشنل کیس جو ہے ہسپتال میں عمران خان کو منتقل نہیں کیا گیا، آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ ایک سوال کیا جا رہا تھا کہ محسن نقوی کو شامل کیوں نہیں کیا گیا، عزیر بنڈاری جو وکیل ہیں ڈاکٹر عثمان خان کے، انہوں نے اس پہ تفصیلاً جواب دیا ہے۔ یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں لانگ مارچ کی۔ دیکھیں، 27 ستمبر پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے کہ 27 ستمبر کو لانگ مارچ ہو اسلام آباد کی جانب۔ سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا تھا پشاور جلسے میں، اس کے بعد اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہوا، ضلع خیبر سے انہوں نے آغاز کیا، خیبر میں گئے، اس کے بعد وہ گئے دوسرے کو بنو میں گئے، اور آج وہ ہنگو میں گئے۔ اور آج اگر میں آپ یہ نیچے سکرین پہ منظر دیکھیں، یہ ہنگو کا منظر ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا یہ منظر ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کو دکانوں کے اوپر لوگ نظر آئیں گے، اگر آپ دیکھیں آپ کو سڑکوں پہ لوگ نظر آئیں گے۔ یہ لوگ کیوں باہر نکلتے ہیں؟ یہ لوگوں کو کوئی روٹی نہیں دی جاتی، وہاں پہ کوئی بریانی کی پلیٹیں نہیں دی جاتی، کوئی قیمے کے نان نہیں دیے جاتے، بلکہ یہ لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، عمران خان کے نظریے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے نکلتے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سہیل افریدی عمران خان کو باہر نکالیں گے، اس وجہ سے وہ ان کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے ایک شہر کا، اور ایک شہر کا اگر یہ منظر ہے نا، تو اگر ہر شہر سے اس کے آدھے لوگ بھی نکل آئیں تو یقین کریں کہ انقلاب ہے، یقین کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ سہیل افریدی نے 20 لاکھ لوگوں کا اعلان کیا، اور کل انہوں نے کہا کہ جو حرکت کی گئی ہے اس کے بعد میں ڈبل لوگ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو لوگ نکلیں گے۔ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے پنجاب کا کہ پنجاب نہیں نکلتا۔ اب پنجاب سے بھی ایک کال آ گئی ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے اس پہ بات کر لوں۔ اور آج وہ ہنگو میں گئے، ہنگو میں انہوں نے بات کی، ہنگو میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑائی گئی اس پہ بات کی۔ آج ایک طرف پٹیشن دائر ہوئی ہے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے، توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جو محسن نقوی کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا، شہباز شریف کا کیوں شامل کیا گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں عزیز محسن نقوی، تو اب حکومت اور ان کی ناراضگیاں ہوگی۔ یہ تمام معاملات اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جو دوسرا لانگ مارچ جس کا میں بات کر رہا تھا وہ ہے پنجاب کا لانگ مارچ۔ دیکھیں، 26 نومبر ہو جائے، 24 نومبر کو ہو جائے، 4 اکتوبر ہو جائے، جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں، پنجاب کے لوگوں کو نکالنا، پنجاب اس طرح شامل نہیں ہوا۔ اس دفعہ آج کال دی گئی ہے کسانوں کی جانب سے، کسانوں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے 25 ستمبر کو ملک بھر سے کسان جو ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے۔ جہاں رستے میں روکا گیا وہاں سے ہی پیدل دارالحکومت کی جانب مارچ کیا جائے گا، اور تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک مریم نواز جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے دیتی، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک مریم نواز ریزائن نہیں کر دیتی۔ یہ کسانوں کا مطالبہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کا 27 ہے، 25 ہے، اور تحریک انصاف کی مارچ کی بھی بات کی جائے یا اس کسانوں کے مارچ کی بات کی جائے، کیونکہ رکاوٹیں تو ہوں گی، کنٹینر تو ہوں گے، تو یقیناً ان کو روکا جائے گا، تو اسلام آباد پہنچتے پہنچتے 2 دن تو لگ جاتے ہیں۔ جس طرح 24 نومبر کو آ تو وہ 26 کو پہنچے، تو اسلام آباد میں پہنچتے پہنچتے 2 دن لگ جاتے ہیں، اور 2 ہی دن بعد مارچ ہے تحریک انصاف کا۔ تو اگر تو یہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر تحریک انصاف کے جو لوگ پنجاب میں ہیں، ان کو ان کے ساتھ، وہ پنجابی کے اندر نا رل کے آ جا بندے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ مل کے موقع مل جائے گا۔ لیکن ایک بات اہم ہے، وہ ہے اس کال کو برقرار رکھنا، وہ ہے اس کال کا جو ایک پریشر ہے اس کو برقرار رکھنا۔ اب ملک کے کسانوں کا حال دیکھیں، میں پنجاب کے کسانوں کو کہنا چاہوں گا، میں سینٹرل پنجاب ویسٹ پنجاب کے کسانوں کو کہنا چاہوں گا، تسی یوریا ویکھ لو، کھاد ویکھ لو، تسی مونجی دا ریٹ ویکھ لو، کنک دا ریٹ ویکھ لو، تسی مکئی دا ریٹ ویکھ لو، تسی آلوਆਂ دا ریٹ ویکھ لو۔ اس دفعہ آلو انہاں فصلاں ہی سٹے نے۔ اور مجھے قصور کے بھائی بتاتے ہیں کہ لوگ اپنی زمینوں کا پہرا دے رہے تھے، کوئی ہماری فصلوں میں آ کے نہ آلو پھینک جائے، مطلب آلو کا ریٹ ہی نہیں تھا، تربوز کا ریٹ ہی نہیں تھا، سبزیوں کے ریٹ ہی نہیں ہے۔ تو کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا اس حکومت نے، ہمیشہ یہ اس دفعہ نہیں، نون لیگ ہمیشہ آگے کسانوں پہ ظلم کرتی ہے، ہمیشہ یہ ظالم رہے ہیں کسانوں پہ۔ تو میرے ملک کے کسان بھائیو، ہن تسی سوچ لو تساں کی کرنا ہے، اے ظلم سہنا ہے،
ظلم برداشت کرنا ہے یا اس ظلم کے خلاف باہر نکلنا ہے یا اس ظلم کے خلاف جد و جہد کرنی ہے. اے ہن فیصلہ ٹواڈا ہے. اور جو کسان ونگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، نائب صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، اب جو میں نے پہلے بات کی یہ بھی اہم ہے کہ یہ اس کال پہ برقرار رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، کیونکہ پریشر دیا جائے گا، بہت کچھ ہوگا. اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف اور ان کی تقریباً اکٹھی کال ہے، تو انہیں روکا جائے کسی صورت تاکہ پنجاب سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شامل نہ ہو سکیں. تو یہ معاملات ہیں جی اس ٹائم لانگ مارچ کے. اب دیکھیں کسان تباہ، مزدور تباہ، روزگار ہے نہیں، نوکری ہے نہیں، ملک میں امن ہے نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. انہی کے وزیر داخلہ کہتے ہیں سسٹم کولیب ہو چکا ہے. سو اس ٹائم یہ کنڈیشن ہے، تو دس از دا بیسٹ ٹائم، یہ بیسٹ ٹائم ہے نکلنے کا. یہ تو معاملہ ہو گیا لانگ مارچ کا. دوسرا، آج پٹیشن دائر کی گئی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو آج میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ یہ کہہ رہا تھا کہ کس نے وہاں شفا کے باہر لوگوں کو اکٹھا کیا. شفا کے باہر تو لوگ تھے ہی نہیں. تارڑ صاحب جھوٹ نہ بولو، میں اس دن رپورٹ کرتا رہا. اس دن لوگ تھے کہاں پہ؟ پل کے اوپر، وہ دور. مطلب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ شفا کے باہر لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا. مجھے آپ دکھا دیں ایک فوٹیج کہ جہاں آپ کو جمگٹھا نظر آئے، جہاں آپ کو لوگ نظر آئیں، جہاں آپ کو رش نظر آئے. انہی کے پارٹی کے اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ شفا کے باہر لوگ تھے لیکن وہ پی ٹی اے کے کارکن نہیں تھے، عام عوام تھی. ہسپتال ایک بڑا ہسپتال ہے، وہاں جو مریض آتے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا رش تھا وہاں پہ. یہ انہی کے نون لیگ کے رہنما اختیار ولی یہ کہہ رہے ہیں، اور انہی کے عطا تارڑ کہتے ہیں کہ لوگ وہاں لے کر گئے. او بھائی جان، لوگ تھے شفا دے باہر سے ہے ہی نہیں سن. ثابت کرو نا، سی سی ٹی وی لے کر آؤ. اور جی تسی ہمیشہ 9 مئی دی بھی چھپائی، تساں ہر ایک سی سی ٹی وی چھپائی، وہ لے کر آؤ. اتنے جھوٹے ہیں یہ. سو اب کیونکہ ان کو موت نظر آ رہی ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب ہماری سیاسی موت ہے، اب ہم تباہ ہو چکے ہیں. دیکھیں اگر تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرواتی ہے تو یقین کریں کہ سپریم کورٹ کا جو ان کی ایک ساکھ تباہ ہو چکی ہے وہ بحال ہوگی. کیونکہ عمران خان، وہ میں ایک بات پر رہا تھا کہ ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہونے سے سفر شروع ہوا تھا اور گاڑی کا رستہ بدلنے تک جو ہے وہ سفر 78 سالوں میں طے ہوا ہے. تو یہ اگر اس بات کو سمجھے نا تو یہ اس بات میں بہت بڑی حقیقت ہے. اب کیونکہ محسن نقوی کو نہیں شامل کیا گیا، یہ بھی ایک اعتراض تھا. تو جو عزیر بنڈاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کو عدالت میں اس لیے نہیں فریق بنایا کیونکہ فریق ان کو بنایا اعظم نذیر اور عطا تارڑ نے بیان دیا تھا، اس لیے ان کو فریق بنایا. وزیر اعظم کو اس لیے پارٹی بنایا گیا کیونکہ یوسف رضا گیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے طے کیا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہو تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوگا، اس لیے فریق بنایا. محسن نقوی کو اس لیے فریق نہیں بنایا گیا کیونکہ اس نے فیصلے کے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. اگر مٹیریل دستیاب ہو یا عدالت چاہے تو اس کو فریق بنا سکتی ہے. سیکرٹری داخلہ کو اس لیے فریق بنایا کیونکہ وہ 1973 کے رولز آف بزنس کے مطابق داخلہ ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے، اس لیے سیکرٹری داخلہ کو فریق بنایا. تو شہباز شریف صاحب نااہل نہ ہو جائیں، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ہوا تھا آپ کو پتہ ہے. تو اب یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہے. تو یہ معاملات ہیں جی. ایک طرف سپریم کورٹ کی طرف دیکھا جائے گا، ایک طرف لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں، ایک طرف اسٹریٹ موومنٹ ہے، ایک طرف جو ہے وہ کسان جو ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے. تو آج شفیع جان نے بڑی زبردست بات کی کہ پیپلز پارٹی کو اب اقتدار سے نیچے اترنا ہوگا، حکومت کے ساتھ کیا گیا نکاح توڑنا ہوگا. 2 کشتیوں میں سفر نہیں ہو سکتا. اگر پیپلز پارٹی آئینی عہدے چھوڑ کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتی ہے تو تحریک انصاف بات چیت کے لیے تیار ہے. یہ انہوں نے بات کی اور یہ یقیناً وہ ترجمان ہے سہیل افریدی کے، انہی کے بہاف پہ بات کر رہے ہوں گے کہ آپ ان کو چھوڑ کے ادھر ہیں پھر بات ہوگی آپ سے، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے بھی اپوزیشن الائنس ہو گیا. تو اس ٹائم جو ہے وہ معاملات گرم ہیں اور محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ہی دن باقی ہیں پھر حالات بدلیں گے. اور یہ حالات میں اس تمام سسٹم کو یا اس تمام نظام کو الگ رکھ کے حالات عوام نے بدلنے ہیں. عوام دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، عوام کا پریشر کتنا بڑھتا ہے. جو بھی ہوگا اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.